ثانیہ 1971 میں مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کے لیے دو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں اسے خانہ جنگی یا علیحدگی کی تحریک قرار دیا جاتا ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں اسے جنگ آزادی قرار دیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے نقطۂ نظر سے 7 مارچ 1971 کا دن ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس روز 1970 کے انتخابات میں سب سے بڑی جماعت کی حیثیت سے ابھرنے والی جماعت کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان نے حکومت کو الٹیمیٹم دیا کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو علیحدگی ناگزیر ہے۔ شیخ مجیب الرحمان کی 7 مارچ 1971 کی تقریر۔ پلٹن میدان ڈھاکہ میں ہونے والی اس تقریر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دن وہاں 10 لاکھ سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ جلسے کے شرکاء کی اصل تعداد جو بھی ہو، یہ ایک منظم اجتماع تھا جس میں اسٹیج تک پہنچنے کے لیے خصوصی راستہ بنایا گیا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کی گاڑی پورے پروٹوکول کے ساتھ اسٹیج تک پہنچی۔ وہاں موجود رہنماؤں نے ان کا خیر مقدم کیا اور جیسے ہی انہوں نے پہلا قدم اسٹیج پر رکھا تو پیچھے سے ایک نعرہ بلند ہوا، আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ۔ اس کے کچھ دیر بعد ویڈیو میں ایک غیر معمولی منظر دکھائی دیتا ہے۔ ان کے سر کے اوپر بنگلہ دیش کا جھنڈا لہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ واضح رہے یہ بنگلہ دیش کے قیام سے ٹھیک 8 ماہ پہلے کی بات ہے۔ شیخ مجیب الرحمان اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں۔ حاضرین کو مخاطب کرنے کے بعد انہوں نے نہایت مختصر الفاظ میں متحدہ پاکستان کی 26 برس کی تاریخ اور اس عرصے کے دوران لگنے والے ماشاء اللہوں کا تذکرہ کیا۔ 1952 সালে রক্ত দিয়েছি, 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। 1958 সালে আইয়ুব খান মাশাআল্লাহ জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। 1967 সালে 6 দফার আন্দোলনে 7 জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। 1969 আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے اس وقت کی صورتحال کا جائزہ پیش کیا۔ পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যখনই এদেশের মালিক হওয়ার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তারা আমাদের ভাই। আমি বলেছি তাদের কাছে এই কথা যে আপনারা কেন আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন? আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। انہوں نے اس وقت جو مطالبات پیش کیے وہ اس طرح تھے: مارشل لا فی الفور ختم کیا جائے، فوج کو فوری طور پر بیرکوں میں واپس بھیجا جائے، عوام کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اقتدار فوری طور پر عوام کے منتخب نمائندوں کو منتقل کیا جائے۔ شیخ مجیب الرحمان نے اپنے مطالبات پیش کرنے کے بعد عوام سے کہا، میں عدالتوں، سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں کی غیر معینہ مدت کے لیے بندش کا اعلان کرتا ہوں۔ میں عوام کو ہدایت کرتا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر سرکاری دفاتر میں کوئی نہ جائے۔ اسی موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ مشرقی پاکستان سے کوئی رقم مغربی پاکستان نہیں جائے گی۔ ان سب اعلانات کرنے کے بعد انہوں نے کہا، اگر ہم اپنے اختلافات حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امید کا دروازہ کھلا رہے گا، دوسری صورت میں ہم کبھی ایک دوسرے کا منہ تک نہیں دیکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا، اگر ہماری تحریک کو کوریج نہیں دی جاتی تو عوام ریڈیو سننا اور ٹیلی ویژن دیکھنا چھوڑ دیں گی۔ حکمران بھول جائیں کہ اب عوام کو آئندہ کبھی فوجی اقتدار کے لیے غلام بنایا جا سکے گا۔ یہ جدوجہد کا وقت ہے، آزادی کی جدوجہد کا، اور یقین رکھیں کہ ہم اپنے عوام کو آزادی دلا کر رہیں گے۔ 23 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے تقریر کی، جس تقریر میں انہوں نے تحریک عدم تعاون جاری رکھنے کے عزم کو دہرایا اور یہ بھی اپنی تقریر میں اعلان کیا کہ جب تک 7 کروڑ افراد آزادی حاصل نہیں کر لیتے جدوجہد جاری رہے گی۔ 25 مارچ 1971 متحدہ پاکستان کی تاریخ میں یہ دن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن سابق مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن سرچ اینڈ لائٹ شروع ہوا اور اس کے فوراً بعد یہ بغاوت پوری دنیا میں موضوع بحث بن گئی۔ سینسرشپ سے بھرپور مغربی پاکستان کے اخبارات نے اپنے قارئین کو اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتایا کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے صرف غیر ملکی چینلز کو ہی سنا جاتا تھا، جس میں BBC سب سے زیادہ مقبول تھا۔ مارچ اور اپریل میں جو دیکھا گیا وہ بہت ہی برا تھا۔ سڑکیں لاشوں سے بھری پڑی ہوتی تھی، جن میں بنگالی، غیر بنگالی، مسلمان اور ہندو بلا تفریق سب شامل تھے۔
اموات کی کل تعداد تقریباً 3 لاکھ سے 30 لاکھ کے درمیان رپورٹ کی جاتی ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق تقریباً 2000 عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور ڈون نیوز کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 2,20,000 لڑکیوں اور خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ کچھ غیر ملکی ایجنسیوں کے مطابق تقریباً 10 ملین سے زیادہ پناہ گزیر ہندوستان بھاگ گئے۔ بالکل صحیح فگرز رپورٹ نہیں کیے جا سکتے کیونکہ آزاد ذرائع کی عدم موجودگی میں معلومات کافی حد تک چھپ چکی ہے، لیکن زیادہ تر رائٹرز کا خیال ہے کہ مارچ 1971 سے دسمبر 1971 کے درمیان 3 ملین سے زیادہ اموات ہوئیں۔ جب بنگلہ دیش کے قیام کا اعلان ہوا تو افواج پاکستان کی طرف سے جبر کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس صورتحال کے باعث ملک کو خوراک اور ادویات کی شدید قلت کا سامنا تھا۔ مظالم بین الاقوامی میڈیا میں سرخیاں بنتے رہے۔ بہت سے لوگوں نے قتل کی گھناؤنی نوعیت کی اطلاع دی۔ کچھ نے کہا کہ بہت سی خواتین کو قتل کرنے سے پہلے ان کی لاشیں مسخ کر دی گئی۔ بھارت کی مدد سے مکتی باہنی کے کارکنوں نے بھی غیر انسانی کاموں کے ارتکاب میں اپنی شناخت نہیں چھپائی، لیکن ان کا فوری طور پر متعدد سویلین رضاکار گروپوں نے مقابلہ کیا جنہیں فوج نے منظم اور سٹیج انکاؤنٹر کرنے کے لیے مسلح کیا تھا۔ تاریخ ایسی تنظیموں کے کردار کو بھی نفرت کے ساتھ لکھے گی جنہوں نے نہ صرف عوامی لیگ کے حامیوں بلکہ معصوم بنگالیوں کی بھی لوٹ مار اور بے عزتی کی، جن میں رائٹ ونگ کی پارٹیز شامل تھی جن کی قیادت جماعت اسلامی کر رہی تھی۔ 1970 کے انتخابات میں عوامی لیگ نے جماعت اسلامی کو شکست دی تھی اور اب وہ عوامی لیگ کو اسلام مخالف کہہ کر پورا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور ان سب میں سب سے زیادہ سرگرم گروپ الشمس، البدر اور رضاکار تھے۔ بنگالی قوم پرست مسلح گروہوں نے بہاریوں اور دیگر غیر بنگالیوں پر اپنا غصہ اتار کر جواب دیا۔ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ یحییٰ خان اپنے آپریشن سرچ اینڈ لائٹ کی کامیابی کے بارے میں اتنے پراعتماد کیوں تھے اور سوچا کہ ہزاروں افراد کی موت کے بعد امن بحال ہو گیا ہے۔ اپریل 1971 کے آغاز میں ان کے ساتھیوں نے انہیں بتایا کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ جنرل حامد، محمد پیرزادہ، جنرل عمر اور راؤ فرمان علی نے انہیں یہاں تک کہہ دیا کہ مشرقی پاکستان کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ان کے مشورے پر ایک سابق جج جسٹس کورنیلیس کو کہا گیا کہ وہ ملک کے لیے آئین تیار کریں جو پاکستان کا حصہ رہتے ہوئے مشرقی پاکستان کو زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری فراہم کرے۔ در حقیقت صورتحال ان سب کے برعکس ہو چکی تھی۔ مشرقی پاکستان کے حالات انتہائی خراب ہو چکے تھے اور اب واپسی کا راستہ نہیں بچا تھا۔